السوال التاسع عشر، 19واں سوال، اترون ان ابلیس اللعین عالم من سید الکائنات علیہ السلام واوسع علما منہ مطلقا وهل کتبتم ذلك فی تصنیف؟ حضرت فرماتے ہیں فی تصنیف، یہ بتاؤ تمہارا کیا یہ عقیدہ ہے کہ ابلیس لعین کا علم علیہ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے؟ اور کیا یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ ابلیس کے علم میں وسعت اللہ کے نبی سے زیادہ ہے؟ اور جو یہ عقیدہ رکھے ابلیس کا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، اس کے ہاں تمہارا فیصلہ کیا ہے اور اس کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ الجواب، قد سبق منا تحریر هذه المسئلہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الخلق علی الاطلاق بالعلوم۔ اور فرمارے ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کائنات میں سب سے زیادہ علم ہے، اور جس کا یہ عقیدہ ہو کہ کسی شخص کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، ہمارے ہاں وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے جو ہم نے آپ کو بیان کر دی ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے بزرگوں میں سے کوئی بزرگ اپنی کتاب میں یہ مسئلہ لکھ دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا علم ہے، اور حتیٰ کہ ہم یہ لکھ دیں کہ ابلیس کا علم اللہ کے نبی سے زیادہ ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن کسی نے آپ کو انتہائی غلط بات بتائی ہے۔ اگلی بات حضرت نے فرمائی جو سمجھنے کی ہے، فرمایا ہاں یہ ضرور ہے کہ دنیا میں کوئی گندی سے گندی، گھٹیا سے گھٹیا چیز ایسی ہو کہ جس کی طرف اللہ کے نبی التفات نہ فرمائیں، آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، اور وہ ابلیس کی حیثیت کے مطابق ہے، ابلیس اس پہ توجہ کرے اور ابلیس اس کی معلومات حاصل کرے اور اس کی معلومات اللہ کے نبی کے پاس نہ ہوں، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ابلیس اکمل، عالم اور افضل ہے، اور اللہ کے نبی کے پاس چونکہ اس بات کا علم نہیں ہے لہذا اللہ کے نبی کا مقام کم ہو گیا ہے۔ فرمایا اس کی مثال بالکل ایسی سمجھو کہ جیسے ایک متبحر، مدقق اور بہت جید عالم ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ اب اس محقق اور مدقق جید عالم کا علم ایک چھوٹے بچے سے کئی گنا زیادہ ہے، ان دونوں کے علم میں آپس میں کوئی مناسبت نہیں ہے، لیکن بعض گھٹیا سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا علم اس بچے کے پاس ہے اور متبحر اور جید عالم کے پاس نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ یہ بات کہہ دے کہ اس بچے کا علم جید عالم سے زیادہ ہے، یہ کتنی بڑی حماقت ہوگی۔ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ کے اپنے علاقے میں کچھ کھیلیں ہوتی ہیں، ہمارے علاقے میں اپنی کھیلیں ہیں جو بچے کھیلتے ہیں، ان میں ایک کھیل کا نام ہے گلی ڈنڈا۔ آپ جانتے ہیں نا کھیل کا نام کیا ہے؟ آپ اپنے شیخ الحدیث صاحب سے کہ استاد جی آج میں تو گلی ڈنڈا کھیلنا، وہ کیا کہیں گے، او بیٹا یہ میری شان کے لائق نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں گلی ڈنڈا کسے کہتے ہیں، اور تو کہتا ہے میں نے کھیلنا ہے۔ اب دیکھو بچے کو گلی ڈنڈے کا پتہ ہے لیکن شیخ صاحب کو پتہ، اب اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ بچے کا علم شیخ صاحب سے بڑھ گیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب ایک آپ کے مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، بہت بڑے ہیں، اور آپ کا سائیکل پنچر ہو گیا اور آپ کے استاد جی اس کو پنچر تو لگا دو، اور کہتے بیٹا میں پنچر نہیں لگا سکتا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر کہ استاد جی آپ سے تمہارا دکان والا افضل ہے جو پنچر لگا سکتا ہے، تمہارے پاس تو اتنا بھی علم نہیں کہ ٹائر کو پنچر کیسے لگانا ہے، تم شیخ الحدیث بنے بیٹھے ہو۔ اب بتاؤ یہ پنچر لگانے والا جو پنچر لگانے کا فن جانتا ہے، یہ شیخ صاحب سے بڑا ہو گیا علم میں؟ حضرت فرماتے ہیں اسی طرح اگر ایک گندی چیز کا علم اللہ کے نبی کے پاس نہ ہو، ابلیس کے پاس ہو، تو ہم یہ کہتے ہیں فلاں بات کے ابلیس کو پتہ ہے حضور کو نہیں پتہ، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے ابلیس کامل ہے، الیاذ باللہ اللہ کے نبی ناقص ہے۔ اس کی اب حضرت نے کئی مثالیں دی ہیں، ایک مثال جو میں نے بچے والی دی ہے، دوسری مثال حضرت سلیمان والی کہ ایک بات کا ہدہد کو پتہ تھا اور سلیمان اسلام کو پتہ نہیں تھا۔ سلیمان اسلام کو پتہ تب چلا جب ہدہد نے بتایا، اب جب تک سلیمان اسلام کو اس واقعے کا پتہ نہیں تھا تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہدہد کا علم زیادہ ہے کیونکہ فلاں واقعے کا علم سلیمان اسلام کو نہیں ہے۔ تو ایک واقعے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے سلیمان اسلام کا ناقص ہونا اور ہدہد کو علم ہونے کی وجہ سے ان سے اکمل ہونا لازم نہیں آتا۔ تیسری مثال کیا دی ہے؟ فرمایا افلاطون اور جالینوس ان جیسے اور بڑے بڑے حکیم ہیں۔ اب ایک علم ایسا ہے جو گٹر کے گندے کیڑے کے پاس ہے اور جالینوس کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ جو گٹر کا پخانہ ہے اس کو کھائیں تو مزہ کیسا آتا ہے،
یہ جعلی نوز کو پتہ ہے یا کیڑے کو پتہ ہے؟ بتاؤ کیا مزہ آتا ہے، کس کا پتہ ہے اس کو؟ جعلی نوز کو پتہ ہے کیڑے کو؟ اب کو چونکہ اس گندی غذا کا ذائقہ، کیفیت، اس کی قسم کیڑا جانتا ہے، لہذا یہ جعلی نوز ناقص ہے، اور کیڑے سے بھی گیا گزرا جس کو یہ بھی نہیں پتا گند کھانے کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ ہم کہیں گے خدا کا بندہ اس کے ذمے کو گند کھانا ہے، جعلی نوز کے ذمے کو گٹر ہے، کوئی غلاظت کی بو سونگھنا ہے، اب کیسی بات کرتے ہو؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طرح جعلی نوز کا مقام کم کیڑے سے نہیں ہوتا، سلیمان علیہ السلام کا مقام حدود سے کم نہیں ہوتا، اور اسی طرح اس عالم کا علم اور مقام اور چھوٹے بچے سے کم نہیں ہوتا، اور کوئی گندی اور غلیظ چیز کا علم ابلیس کے پاس ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہو تو اس سے لازم نہیں آتا کہ ابلیس کا علم زیادہ ہے الیاذ باللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان سے کم ہے، اس کا معنی ہرگز نہیں ہے۔ جواب سمجھ آ گیا؟ آگے حضرت نے بات فرمائی ہے کہ دیکھیں ہمارے علاقے ہندوستان کے جو اہل بدعت ہیں، جو کہتے ہیں کہ حضور پاک علم ابلیس سے بھی زیادہ ہے، وہ دلیلوں میں کیا باتیں پیش کرتے ہیں اور اس جھگڑے کو نمٹاتے کیسے ہیں؟ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابلیس سے افضل ہے، اور جب ابلیس سے افضل ہیں تو ابلیس والے سارے علوم بھی حضور کو آئیں گے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افضل تو ہوں لیکن ابلیس کے علم نہ آتے ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ابلیس سے افضل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ابلیس والے سارے علوم بھی آپ کے پاس ہیں، یہ قیاس کرتے ہیں۔ حضرت محمد سہارنپوری فرماتے ہیں کہ یہ قیاس بالکل غلط ہے، قیاس غلط ہے، اس کی آگے وجہ بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ایک وجہ یہ قیاس فاسد ہے، قیاس مال فارغ ہے، اور کوئی نص اس پر موجود نہیں ہے کہ ابلیس والے سارے علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ اس پہ نص تو ہے کہ اللہ کے نبی کائنات کی ساری مخلوق سے افضل ہے، لیکن ابلیس والے سارے علوم بھی آپ کے پاس ہیں، اس پر کوئی نص نہیں ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں آپ بتاؤ اللہ تری ان کل مؤمن افضل و اشرف من ابلیس، تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی تو بہت بڑے ہیں، عام ایوان والا بھی ابلیس سے افضل بھی ہے، اشرف بھی ہے، لیکن تم یہ بتاؤ فیلزم علی ھذا القیاس ان یکون کل شخص من احاد الامہ حاویا علی علوم ابلیس، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علوم ابلیس کے پاس ہیں وہ ہر مومن کے پاس بھی ہیں، کیونکہ ہر مومن ابلیس سے افضل ہے؟ امت کو گمراہ کرنے کا فن کس کے پاس ہے؟ امت کو گمراہ کرنے کا فن کس کے پاس ہے؟ ابلیس کے پاس، ہر مومن کے پاس ہے، تو پھر مومن افضل ہوا ابلیس افضل ہوا؟ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مومن ابلیس سے افضل ہے، لیکن اس کا معنی یہ کہ ہر مومن ابلیس کے سارے علوم کو بھی جانتا ہو کیونکہ افضل ہے۔ کہتے ہیں یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں نبی پاک کے بارے میں یہ بات آپ کیوں کہتے ہیں کہ ابلیس والے سارے علوم حضور کے پاس ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ دوسری مثال دی جو پہلے بھی گزری ہے، سمجھانے کے لیے مثال دی کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام ہدہد سے افضل ہیں، لیکن جو ہدہد کو جس بات کا علم تھا حضرت سلیمان کو علم نہیں تھا، تو کیا حضرت سلیمان کے افضل ہونے کی بنیاد پہ یہ کہنا کہ جو بات ہدہد کو معلوم تھی سلیمان علیہ السلام کو پہلے سے معلوم تھی کیونکہ افضل ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اس لیے کہ ہدہد کہتا ہے انی احطت بما لم تحط بہ، میں ایسی چیز بتا رہا ہوں جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ تیسری مثال کیا دی؟ فرمایا افلاطون اور جعلی نوز یہ دونوں، یہ دیکھو گٹر کے گندے کیڑوں سے افضل ہیں، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ جو مزے، جو ذائقے، جو نجاست کیفیات گٹر کا گندا کیڑا جانتا ہے وہ جعلی نوز کو بھی معلوم ہے اور وہ افلاطون کو بھی معلوم ہے، کیونکہ ان سے افضل ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، تو ہم کہنا اگر افضل ہونے کی بنیاد پہ مفضول کے سارے علوم کا معلوم ہونا ضروری ہے تو پھر گندے کیڑے کو جس طرح نجاست اور غلاظتوں کے ذائقے کا پتہ ہے افلاطون اور جعلی نوز کو بھی معلوم ہونا چاہیے، حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں ہم نے مسئلہ یہ لکھا ہے، یہ مسئلہ نہیں لکھا جو انہوں نے آپ کو بتایا ہے، آپ کی غلط ذہن سازی کی گئی ہے۔ اب خلاصہ کیا نکلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کائنات کے سب افراد سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ ابلیس کے علم سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ ہے، اور جو یہ کہ ابلیس کا علم حضور سے زیادہ ہے ہمارے ہاں لا ریب، لا شک اور بلا ریب و بشک قطعاً کافر، مرتد اور دارہ اسلام سے خارج۔